السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک، اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ شان رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم آپ ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وجہ وجود کائنات سید عالم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ آج میرے ساتھ پینل کے اندر موجود ہیں عطاء المصطفیٰ ہمیشہ کی طرح، جو کہ مذہبی اور دینی اسکالر ہیں، اور ہمارے ساتھ آج ایک ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، سید تنویر کاظمی صاحب۔ سید تنویر کاظمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا کہ آپ ہمارے پروگرام کے اندر آئے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ عطاء المصطفیٰ، بتائیے کہ وجہ وجود کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھے موضوع کا انتخاب آپ نے کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے رب کائنات نے یہ ساری کائنات تخلیق فرمائی۔ اب یہ ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آپ کسی سادہ سے سادہ مسلمان سے بھی پوچھیں جس کو دین کی چند مبادیات کے بارے میں علم ہو، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ رب کائنات نے یہ ساری کائنات نبی کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین علیہ السلام کے لیے سجائی، کیونکہ یہ سینہ در سینہ منتقل ہونے والی ایسی حقیقت ثابتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگوں کو منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں اس کے واضح شواہد ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے انبیاء سے یہ عہد لیا کہ میں تمہیں جب کتاب اور حکمت سے مشرف کروں اور پھر تمہارے پاس میرا بعظمت رسول آ جائے، یہ نبی کریم علیہ السلام، جو تمہاری شریعت کی تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو اب تم پر لازم ہوگا کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور تم پر لازم ہوگا کہ تم اس کی مدد کرو۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے پوچھا کیا آپ یہ اقرار کرتے ہیں؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو انبیاء کرام علیہ السلام نے ساروں نے کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو رب کائنات میں قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، کہ پھر اس پر تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ اس گواہی میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اب دیکھیے اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے عالم اجسام سے پہلے جو عہد انبیاء کرام سے لیا اس کو بیان فرمایا۔ تو یہ بات یقینی ہوگی کہ عالم اجسام سے پہلے انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ موجود تھیں جن سے عہد لیا گیا، اور ان کو اس وقت رب کائنات نے وصف نبوت سے موصوف فرما دیا تھا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو تخلیق فرمایا، اور پھر ان ارواح سے رب کائنات نے سید عالم کے متعلق عہد لیا۔ تو سید عالم علیہ السلام کا تخلیق، آپ کا نور تخلیق ہونا، یہ انبیاء کرام سے پہلے ہوا۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کائنات کے وجود سے یہ پہلے کی بات، کائنات کے وجود سے پہلے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سید عالم کی نور پاک کو تخلیق فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب محترم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو یہاں العالمین کا لفظ اسی طرح عام ہوگا جس طرح الحمدللہ رب العالمین میں ہے، کہ وہاں جس طرح رب کائنات نے اپنا رب ہونا تمام جہانوں کے ساتھ اس کو شامل فرمایا، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی رحمت بھی تمام جہانوں کو شامل ہوگی۔ اب رحمت کی احتیاج ہے مخلوق کو، یعنی مخلوق محتاج ہے رحمت کی، تو جس چیز کی احتیاج ہوتی ہے اصول یہ ہے کہ وہ پہلے ہوتی ہے، جس چیز کا انسان محتاج ہوتا ہے وہ چیز پہلے ہوتی ہے اور محتاج بعد میں ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام کی رحمت عالمین سے پہلے ہوگی تو تبھی یہ آیت مبارکہ صادق آئے گی۔ اس لیے مفسرین اکرام یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب کائنات نے تمام جہانوں کی تخلیق سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی بڑی واضح حدیث کہ انہوں نے سید عالم علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تو حضور نے ان کو جواب دیا، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے سوال کے جواب میں سید عالم نے واضح فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔
تو سب سے پہلے سید عالم کے نور مبارک کی تخلیق ہوئی. تو ہم یہ 3 مراحل ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کے نور پاک کی تخلیق، اور ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق. جب ہم نبی کریم علیہ السلام کے نور پاک کی تخلیق کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ عالم اجسام سے پہلے نور محمدی کا عدم سے وجود میں لانا یہ خلقت محمدی ہے، یہ پہلا مرحلہ. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا اس دار دنیا میں رونق افروز ہونا یہ ولادت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم علیہ السلام کا 40 سال کی مبارک عمر میں وحی سے مشرف ہو کر داعی الی الحق ہونا یہ بعثت محمدی ہے. یہ 3 مراحل ہیں، خلقت محمدی، ولادت محمدی اور بعثت محمدی. تو جب ہم تخلیق کی بات کرتے ہیں تو باعتبار نور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمایا. اور جب ہم مٹی سے تخلیق کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو تخلیق فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا وجود تخلیق ہوا، اب اللہ رب العزت نے وہی نور جو پہلے تخلیق ہو چکا سید عالم کا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رب کائنات نے اس نور کو رکھا. اور اس نور کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے ظاہر ہوتا تھا. اور جو تعظیم کرائی گئی، جو سجدہ کرایا گیا تمام فرشتوں سے، وہ حقیقتاً اسی نور کی تعظیم تھی. وہ اس نور کا سجدہ ہے، اسی نور کو وہ سجدہ کر رہے تھے. تو جس نے پہچان لیا وہ تو فرشتوں کا سردار ہو گیا، اور جو انکار کر گیا وہ راندہ درگاہ ہو گیا. تو یہ در حقیقت نبی کریم علیہ السلام کے نور پاک کی تجلیات تھیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے ظاہر ہوئی. اللہ رب العزت نے جب، یعنی یہ 2 باتیں ناظرین کو ہم چاہتے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہو کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. سید عالم کی تخلیق جس کو ہم نور محمدی کہتے ہیں یہ سب سے پہلی ہوئی، لیکن جب ہم مٹی سے تخلیق کی بات کریں گے تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو بھیجا کہ زمین سے مٹی لاؤ، تو رب کائنات نے حکم دیا کہ مختلف مقامات سے مٹی لانی ہے. یعنی مٹی کے رنگ بھی مختلف ہونے چاہیے اور مٹی کے اوصاف بھی مختلف ہونے چاہیے. یعنی مٹی سیاہ بھی ہو، مٹی سفید بھی ہو، مٹی سرخ بھی ہو. یہ جو ہم لوگوں کے رنگوں میں اختلاف دیکھتے ہیں، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے، تو یہ حقیقتاً اس مٹی کی خاصیات سے ہے. اور اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کی طبیعت بڑی سخت ہے، کسی کی طبیعت بڑی نرم ہے، یہ بھی اسی مٹی کے اوصاف سے ہیں کہ بعض مقامات سے مٹی لی گئی تو وہ سخت تھی، اور بعض مقامات سے مٹی لی گئی تو نرم تھی. تو یہ جو انسان کی طبیعتوں میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں باعتبار رنگ اور باعتبار خصائص، یہ وہ پہلی پیدائش میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں جو مٹی لی گئی تھی یہ اس کے اوصاف ہیں جو انسان میں پائے جاتے ہیں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود پاک سے رب کائنات نے سید عالم کے نور کو درجہ بدرجہ منتقل فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی جو نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھا، وہی نور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں اس کو منتقل فرمایا. اور پھر منتقل ہوتے ہوتے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک آیا، پھر حضرت اسماعیل سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آیا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہوا. تو یہ مراحل ہیں. یہ تھی ولادت، یہ نور محمدی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے نور پاک کی سب سے پہلے تخلیق تھی. سید عالم علیہ السلام کے نور کو رب کائنات نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، اور آپ ہی باعث تخلیق کائنات ہوئے. اگر آپ کو رب کائنات تخلیق نہ فرماتا تو یہ کائنات نہ سجائی جاتی. ہماری اور آپ کی اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں. اس کائنات کو جو سجانے کا جو مقصد تھا، پوری دنیا بنانے کا مقصد تھا، جتنے نظام بنانے کا جو اللہ پاک کا جو مقصد تھا، وہ بیسک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے کہ اسی کا ظہور، اسی کا تعارف، اسی سے شناسائی. یہی تو رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی ہم نے ارواح مقدسہ سے، انبیاء سے پہلے عہد لیا. اب یہ آیت مبارکہ ہم یہ بتاتی ہے کہ زمانہ کسی نبی کا ہو، دور کسی رسول کا ہو، سکہ سید عالم کا چلے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت کو سید عالم کے متعلق آگاہ فرمایا. تو سید عالم اپنی تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں، لیکن بعثت کے اعتبار سے سید عالم سب سے بعد میں آئے ہیں. یہ نبی کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے اعزاز عطا فرمایا. اور جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اس چیز کو جاننے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے سید عالم کو کس طرح سب سے پہلے تخلیق فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام کو سب سے افضل فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام کو اس کائنات کی تخلیق کا سبب فرمایا، تو جا بجا قرآن کریم میں ہمیں یہ نظائر ملتے ہیں انبیاء کرام کی زبانی.
ہمیں یہ بات پڑھنے کو اور سمجھنے کو ملتی ہے. قرآن کریم کی کوئی آیت کوئی صورت جب آپ کھول کر دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سید عالم کے جلوہ مبارک کی رونمائی آپ کو جا بجا نظر آتی ہے. آپ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عرض کرتے ہیں یا رب میں اب دنیا سے چلا جاؤں وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یا رب میرا ذکر لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دینا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. لیکن جب سید عالم کی بات آتی ہے تو رب کائنات خود فرماتا ہے اور رفعنا لک ذکر، ہم آپ کا ذکر جاری کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا رب میرے سینے کو کھول دے، میرا شرح صدر فرما دے. لیکن سید عالم یہ التجا نہیں کرتے. اللہ رب العزت خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کہ ہم آپ کا شرح صدر خود کر دیں گے. یعنی وہاں وہ مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو بغیر طلب کے اس لیے عطا کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہی باعث تخلیق کائنات تھے، وجہ وجود کائنات تھے. آپ نہ ہوتے تو رب کائنات کو تخلیق نہ کرتا. بہت شکریہ عطا المصطفیٰ. آج 2 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے ماشاءاللہ، اور دوسرے رمضان المبارک اور یہ پہلا عشرہ رمضان شریف کا اس وقت جاری ہے، رحمتوں بھرا عشرہ ہے. تو اس کی مناسبت سے کوئی کلام آپ اپنے ناظرین تک پہنچا دیں. اور ہو اگر ہمارے موضوع کی مناسبت سے ہو، اگر ہمارے موضوع کی مناسبت سے ہو تو یہ تو اور بھی خوبصورت بات ہے. کوشش کی ہے جی، میں آپ پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا، وہ زمین تھا میں کہ جس کا سفر سما سے پہلے تیرے نقش پا سے پہلے سفر سما سے پہلے تیرے نقش پا سے پہلے یہ تبسم کواکب سر کہے کشاں نہیں تھا، یہ تبسم کواکب تو ہی راز کنف کہاں ہے، تو جواز دو جہاں ہے، یا رسول اللہ تو جواز دو جہاں ہے، تو ہی راز کنف کہاں ہے، تو ہی راز کنف کہاں ہے، تو کہاں کہاں نہیں ہے، تو کہاں کہاں نہیں تھا، تو کہاں کہاں نہیں ہے. سبحان اللہ. موضوع کے حوالے سے یہ ہے سب تو اول حضور دا نور بنیا، لفظ کرسی جدوں فرمایا گیا، اوہی نور رکھ آدم دے وچ متھے، کل ملک اس اگے جھکایا گیا، رکھ کے عالم الغیب دے کول
برساں محبوب سکھایا پڑھایا گیا اگر آکھ دے اس نو غیب نہیں ہو جدے سامنے سب کچھ بنایا گیا تو ہی راز کن فکاں ہے تو جواز دو جہاں ہے تو جواز دو جہاں ہے تو کہاں کہاں نہیں ہے تو کہاں کہاں نہیں تھا تو کہاں کہاں نہیں ہے کئی آنسوؤں کے کلزم تیرے در پہ بہہ چکے ہیں کئی آنسوؤں کے کلزم تیرے در پہ بہہ چکے ہیں تیرے در پہ بہہ چکے ہیں غم دل کا تجھ سے پہلے کوئی رازداں نہیں تھا غم دل کا تجھ سے پہلے اور شعر سماعت فرمائیے گا کہ وہ شہ ورائے دیدہ میں نوائے نارسیدہ میں نوائے نارسیدہ تیری رحمتوں سے پہلے کوئی دل میں نہیں تھا تیری رحمتوں سے پہلے تیرے شہر کی ہوا سے دل و جان مہک رہے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے شہر کی ہوا سے دل و جان مہک رہے ہیں دل و جان مہک رہے ہیں مجھے بخت نارسا پر کبھی یہ گمان نہیں تھا مجھے بخت نارسا پر کبھی یہ گمان نہیں تھا تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا تیرے آستان انتہائی خوبصورت کلام کی سلیکشن شاہ صاحب نے آج پیش کی تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان کوئی شک نہیں تھا انتہائی خوبصورت آج ہم اپنے پروگرام کی کلوزنگ کی طرف جائیں گے اور ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اللہ نے کے بان